الكون تبقى نور من ضل وضاع. أنت أسمى أنت أنقى أنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج قسط نمبر 178 میں آپ کے مسائل اور ان کے حل کے ساتھ ایک مرتبہ پھر میں آپ کے درمیان. مسئلہ نمبر 1، پشاور سے بھائی اسلم صاحب نے 3 سوالات کیے ہیں. ان کا پہلا سوال یہ ہے کہ جوتے پہن کر نماز جنازہ ادا کرنے کا کیا حکم ہے؟ تو مسئلہ یہ کہ جوتے اگر پاک ہیں تو ان کو پہن کر نماز جنازہ پڑھنا صحیح ہے، لیکن اگر پاک نہ ہو تو نہ ان کو پہن کر نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں اور نہ ان پر پاؤں رکھ کر نماز جنازہ پڑھنا درست ہے. ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص جلدی میں اگر تیمم کے ساتھ جنازے کی نماز پڑھے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ اندیشہ ہو کہ اگر وضو کرنے لگا تو نماز جنازہ فوت ہو جائے گی، ایسی صورت میں تیمم کر کے نماز جنازہ پڑھنا درست ہے، لیکن یہ تیمم صرف نماز جنازہ کے لیے ہوگا. دوسری نمازیں اس تیمم سے پڑھنا جائز نہیں ہے بلکہ وضو کرنا ضروری ہوگا. فتاوی شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 242. ان کا تیسرا سوال یہ ہے کہ باہر کا آدمی لقمہ دے دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر امام یا تنہا نماز پڑھنے والا کوئی آیت بھول جائے اور دوسرا کوئی آدمی جو نماز میں شامل نہیں ہے نماز کے باہر سے بتا دے اور امام یا تنہا نماز پڑھنے والا آدمی اس کے بتانے پر عمل کرے تو نماز باطل ہو جائے گی. ہاں اگر خود ہی اس کو بھولی ہوئی آیت وغیرہ یاد آ جائے تو اس پر عمل کرنے سے نماز باطل نہیں ہوگی. فتاوی شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 622. مسئلہ نمبر 4، ہزارہ سے بھائی عمران صاحب نے 2 سوالات کیے ہیں. ان کا پہلا سوال یہ ہے کہ آواز سن کر اقتداء کرنے کا کیا حکم ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر صف متصل ہے، درمیان میں کوئی خالی جگہ نہیں ہے تو آواز سن کر اقتداء کرنا صحیح ہے، لیکن اگر درمیان میں کوئی نہر یا سڑک یا کمرہ یا مکان ہے تو صرف لاؤڈ سپیکر کی آواز سن کر اقتداء کرنا صحیح نہیں ہوگا. فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 87. ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ بیٹھ کر اذان دینے کا کیا حکم ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ بیٹھ کر اذان دینا مکروہ تحریمی ہے، ایسی اذان کا اعادہ کرنا مستحب ہے. فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 54. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.